آئندہ چند ہفتوں میں امریکہ عراق میں القاہم فوجی اڈے اور دیگر 2 اہم اڈوں سے اپنی فوج کو نکال رہا ہے۔ اپنے 8 میں سے 3 فوجی اڈوں کو بند کرنے کے فیصلے سے معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ عراق میں اپنے فوجیوں کی تعداد میں بڑے پیمانے پر کمی لانے کا خواہاں ہے۔ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت پر آیا ہے جب عراق کی حکومت اور ایران کے درمیان شدید کشیدگی جاری ہے۔ رواں ہفتے القاہم فوجی اڈے پر ایک تقریب کا انعقاد کیا جائے گا جس میں باضابطہ طور پر امریکی حکام ساز و سامان سمیت اڈے کو عراقی فوج کے حوالے کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ عراق میں شامی سرحد پر تمام تر امریکی موجودگی ختم ہو جائے گی۔ یہ اڈا عراق کے پرانے ٹرین اسٹیشنوں میں سے ایک کے مقام پر تعمیر کیا گیا تھا اور اس کے قریب ہی دریائے فرات کے کنارے القاہم نام کا ایک چھوٹا سا قصبہ بھی ہے۔ سن 2014 میں نام نہاد دولت الاسلام کے ہاتھ آنے والا یہ عراق کا پہلا خطہ تھا اور سن 2017 میں عراقی فورسز کی جانب سے واپس لیے گئے آخری علاقوں میں سے ایک تھا۔ دولت الاسلام کے خلاف کامیابی کے بعد اس علاقے کو سرحد کے دونوں جانب ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا نے کنٹرول میں لے لیا تھا۔ اگرچہ عراقی فورس اس علاقے میں موجود ہے تاہم القاہم علاقہ اب بھی ان ملیشیا میں سے ایک PMF کے زیر اثر ہے۔ دسمبر سن 2017 میں وہاں عراقی اور امریکی دونوں جھنڈے نظر آئے تھے جب امریکہ کی قیادت میں عراقی فوجی دولت اسلام کے خلاف لڑ رہے تھے۔ اس وقت سرحد کے دونوں جانب ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا بھی دولت الاسلام کے خلاف لڑ رہا تھا۔ اس وقت شاید وہ صورتحال دونوں کے لیے کچھ زیادہ پرسکون نہیں تھے مگر دونوں کا ایک مشترکہ دشمن دولت الاسلام تھا۔ ایسی صورتحال میں عراقی فوجی ملیشیا اور امریکی فوج کے درمیان پیغام رساں کا کردار ادا کرتی تھی اور دولت الاسلام کے خلاف دونوں اہم آہنگی کے ساتھ کارروائی بھی کرتے تھے۔ مگر دسمبر سن 2018 میں خطے کا ماحول تبدیل ہو چکا تھا۔ ایرانی حمایت یافتہ تنظیم عراقی سیکورٹی فورسز کا حصہ بن چکی تھی اور ان کے علاقے میں طاقت بڑھ رہی تھی۔ اس سال القاہم پر صرف ایک ہی جھنڈا تھا۔ امریکیوں نے اس اڈے کا کنٹرول سنبھال لیا تھا مگر اڈے کے باہر پورا علاقہ PMF کے جھنڈوں اور بل بورڈ سے بھرا ہوا تھا۔ کہیں کہیں تو ایران کے سپریم لیڈر جنہیں PMF کے بہت سے جنگجو اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں کی تصویر بھی نظر آ رہی تھی۔ امریکی قافلوں کو PMF کے کنٹرول پر چیک پوسٹ سے گزر کر شامی سرحد پر اپنی آرٹلری بیس پر جانا پڑتا تھا۔ آہستہ آہستہ PMF نے خطے میں امریکی موجودگی کی اپنی مخالفت کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ ان کا اب موقف تھا کہ وہ دولت الاسلام کا خود ہی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ کاتب حجب نامی ان کے ایک ذیلی گروپ کا کہنا تھا کہ امریکی شامی سرحد پر ان کے تفصیلات کو نشانہ بنا رہا ہے، جس الزام کے امریکیوں نے کئی بار تردید کی تھی۔ PMF کے بغداد میں صدر دفتر میں ایک انٹرویو کے دوران ابو عامر نامی کاتب الحجب کے ایک کمانڈر نے ہمیں بتایا کہ اگر وہ جانا نہیں چاہتے تو ہم انہیں جانے پر مجبور کر دیں گے۔ اس سال کے آغاز میں امریکہ کی جانب سے ایرانی کمانڈر قاسم سلیمانی کو نشانہ بنائے جانے سے اس نازک صورتحال کو اور بھی بگاڑ دیا۔ جنرل قاسم سلیمانی ایران کے پاسدار انقلاب کے سربراہ تھے اور انہیں بغداد کے ہوائی اڈوں پر ایک امریکی ڈرون حملے میں ہلاک کیا گیا۔ اس وقت ان کے ہمراہ PMF کے نائب کمانڈر ابو مہدی المدسس بھی موجود تھے جو حملے میں مارے گئے۔ اس کے بعد عراقی پارلیمنٹ میں ایک قرارداد منظور کی گئی جس میں تمام غیر ملکی افواج اور خاص طور پر امریکیوں کو ملک سے نکالنے کا مطالبہ کیا گیا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ وہ القاہم کو چھوڑنے کا فیصلہ گزشتہ سال کر چکے تھے جب علاقے میں دولت الاسلام کا خطرہ کم ہو گیا تھا، تاہم امریکی فوجیوں کے تحفظات کے حوالے سے خدشات اور اس اقدام میں تیزی لائے ہیں۔ ایک سینئر امریکی دفاعی اہلکار نے BBC نیوز کو بتایا ہے کہ کاتب حجب اللہ کی قائم الفوجی اڈے کے قریب موجودگی اس فیصلے میں ایک اہم عنصر تھا۔ امریکہ قاہرہ ایئر فلیٹ ویسٹ اور کرکک اڈے بھی خالی کرنے والا ہے۔ 11 فوجی اڈے کے ذریعے دولت الاسلام سے موصل واپس لینے کے لیے امریکی اتحادی آپریشن کیا گیا تھا۔ ان دنوں اڈوں پر گزشتہ کچھ ماہ میں راکٹ حملے ہوئے۔ ان حملوں میں ایک امریکی کانٹریکٹر بھی ہلاک ہوا تھا۔ اس حملے کی ذمہ داری کاتب حجب اللہ پر ڈالی گئی تھی اور اس کے بعد عراق اور شام دونوں ممالک میں صدر دفتر پر امریکی کارروائیوں میں 25 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ناظرین، اکتوبر سن 2019 سے اب تک عراق میں امریکی فوجی اڈوں پر 25 راکٹ حملے کیے جا چکے ہیں جن میں 160 راکٹوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ گزشتہ ہفتے تاجی فوجی اڈے پر 2 حملوں میں 3 اتحادی فوجی ہلاک اور عراقی فوج کے 2 اہلکار شدید زخمی ہو گئے تھے۔ تاہم امریکہ کی جوابی کارروائی میں جن مقامات کو نشانہ بنایا گیا ان کے بارے میں امریکہ موقف ہے کہ یہ کاتب حجب اللہ کے ہتھیاروں کا ڈپو تھا، مگر ان کارروائی میں 3 عراقی فوجی، 2 پولیس افسر اور 1 عام شہری ہلاک ہوئے۔
ان کارروائی سے امریکہ اور عراق کے درمیان کشیدگی بڑھی۔ اس کے جواب میں عراق جوائنٹ آپریشن کمانڈر ملک میں تمام فوجی کارروائیوں کے کمانڈر سینئر نے ایک بیان جاری کیا جس میں دونوں کو نقصان کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا اور عراقی پارلیمنٹ کے امریکیوں کو ملک سے نکالنے کی وانٹ کی تائید کی گئی۔ ناظرین محترم، اس وقت عراق میں سرکاری طور پر 5200 امریکی فوجی ہیں۔ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ ان 3 اڈوں کے بند ہونے کے بعد کتنے واپس امریکہ جائیں گے اور کتنے عراق میں ہی کہیں اور تعینات کیے جائیں گے۔ عراق میں باقی امریکی فوجیوں کے مستقبل کے بارے میں بھی کچھ زیادہ یقین نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ کو توقع ہے کہ عراق کی فوج کے ساتھ ان کے تعلقات ختم نہیں ہوں گے، مگر عراق میں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ امریکہ کی اب ان کے ملک میں کوئی جگہ نہیں۔ ناظرین گرامی، اردو زمین ٹی وی کا مقصد آپ لوگوں کو دنیا کے ان تمام تر صورتحال سے باخبر کرنا ہے جن سے آپ لوگ بے خبر ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں آپ لوگ اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ایک اور نئے ویڈیو تک آپ کا، ہمارا، ہم سب کا خدا نگہبان۔